السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسنسرڈ میں. آج لاہور ہائی کورٹ کی جو راولپنڈی رجسٹری ہے اس میں آج سماعت ہوئی تھی. لاپتہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں اڈیالہ جیل محمد اکرم صاحب کے کیس کی، ان کے وکلا ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا میرے ساتھ ہیں. آج کی سماعت میں جو جسٹس مرزا وقاص رؤف ہیں ان کے کچھ بہت اہم ریمارکس بھی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اس کے علاوہ آج ہم ایمان سے اور ہادی سے یہ بھی بات کریں گے جو کل بلوچستان میں جو حملے ہوئے اس کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ ایک مہم شروع کی گئی ہوئی ہے جو بلوچستان کے لیے جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں وہاں پر لاپتہ افراد کے مسئلے کے لیے، تو ان کے خلاف ایک مہم شروع کر دی گئی ہے. ذرا اس کا بھی لیں گے. اور ایک جو کنٹروورسی چل رہی ہے کہ جو بلوچستان میں جو گزشتہ روز جو سوسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں اس میں جو ایک ماہل بلوچ نام کی ایک خاتون سامنے آئی ہیں، ان کو لے کے اور ایک لاپتہ ماہل بلوچ تھیں ان کے لیے جو ایک وہ اس کو مکس اپ کیا جا رہا ہے. ذرا اس کے اوپر بھی ایمان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ وہی ماہل بلوچ ہیں جن کے لیے ایمان مزاری آواز اٹھاتی رہی ہیں، جنہوں نے خودکش حملہ کیا، یا کوئی اور ماہل بلوچ ہیں. تو اس سب پر ذرا بات کریں گے. تو میں پہلے ذرا جسٹس مرزا وقاص رؤف صاحب کے ریمارکس کچھ کوٹ کر دوں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. ان کو یعنی کہ انہوں نے پولیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا ان کو آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ ان کا افسر کہاں چلا گیا ہے، اور وہ بھی جیل کی حدود سے. یوں تو پھر میرے لیے بہت پریشانی کی بات ہے، کوئی بھی وہاں سے کسی کو بھی لے جائے گا، یہاں تک کہ کوئی قیدی بھی لے جائے گا. یہ ہم جس لالسنس کی بات کر رہے ہیں اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں. ہم اپنا کام ایمانداری سے نہیں کر رہے. ایک افسر ایک حساس جیل میں ڈیوٹی کر رہا تھا اور وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خود بھی چلا جاتا ہے تو ہمیں اس کو تلاش کرنا چاہیے. اب ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ دیکھیں گزشتہ روز بھی جو خبریں آ رہی تھیں کہ کس طرح اسرائیل حماس کے لیڈر تلاش کر رہا ہے. جسٹس مرزا وقاص رؤف صاحب نے یہ بھی کہا اس موقع پر کہ میں موبائل کو سب سے بڑی برائی کی جڑ کہتا ہوں. تو وہ بھی کافی ہے ویسے تو ٹریس کرنے کے لیے. سوچیں یہ چھوٹی سی ڈیوائس ہمارے بارے میں کیا کچھ بتا سکتی ہے، تو اوپر والے جس نے دنیا بتائی ہے وہ ہمارے بارے میں کیا کچھ جانتا ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ کل جو کچھ ہوا، انہوں نے بلوچستان کی سچویشن کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ ہم سب کی نااہلی کی وجہ سے ہوا. لیکن بات کرتے ہیں ایمان، آج کی سماعت میں جسٹس مرزا جسے کہتے ہیں وقاص رؤف صاحب نے، انہوں نے بار بار پوچھا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ پن پوائنٹ کر کے کسی ایجنسی کا بتائیں کس کی آپ بات کر رہی ہیں، مبہم ہے آپ کا الزام. تو وہ ذرا آپ اس کو ایکسپلین کریں گے. آپ نے اس کا جواب دیا. اسد، اس طرح میں ایکسپلین کروں گی کہ جبری گمشدگیوں کا جو فنومینا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی ڈیفینیشن دیکھنے کی ضرورت ہے. جبری گمشدگی کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں ریاستی ڈینائل ایک اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے، ایک کانسٹیٹیوٹیو ایلیمنٹ ہے اس کرائم کا. ایکسکیوز می. دوسری بات کہ جبری گمشدگیوں میں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں انٹیلیجنس ایجنسیز اور فوج انوالوڈ ہوتی ہے. یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، اور یہی چیز میں کورٹ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہمارا الزام ایجنسیوں پہ ہے. انفیکٹ ہمارا جو پیراگراف 8 ہے پٹیشن کا، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو ڈیٹینیو ہے محمد اکرم صاحب، جب گھنٹیاں ان کے گھر میں بجنی شروع ہوئی تو انہوں نے خود اپنی فیملی کو کہا کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ انٹیلیجنس ایجنسیز سے ہیں. اب انٹیلیجنس ایجنسیز میں جو اغوا کار ہوتے ہیں وہ یوزلی ISI اور MI سے تعلق رکھتے ہیں. ہم نے پہلے بھی یہ کیسز میں دیکھا ہوا ہے. اور ایک جو بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہے اس کیس میں وہ یہ ہے کہ پچھلی سماعت پہ منسٹری آف ڈیفینس نے ایک جواب جمع کرایا تھا، اور ایسا جواب بہت عجیب انہوں نے انفیکٹ کیا تھا. یوزلی تو وہ اسٹریٹ اوے کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، بٹ پھر وہ ان کی کسٹڈی سے نکلتے ہیں یا کوئی کشمیر میں FIR کٹ جاتا ہے ان پہ. لیکن اس کیس میں انہوں نے جو پہلا جواب دیا تھا اس میں لکھا تھا کہ ISI MI کے بہاف پر انڈر ٹیکنگ دے رہی ہے کہ MI کے پاس نہیں ہے. ISI نے اپنے بہاف پر کوئی انڈر ٹیکنگ نہیں دی اور MI نے اپنے بہاف پر کوئی انڈر ٹیکنگ نہیں دی. اور آج انہوں نے ایک انڈر ٹیکنگ دی ہے کہ ہمارے پاس ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے. اب بات اسد سمپل سی یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری ریٹ پٹیشن کیا ہے. ہماری ریٹ پٹیشن ہے ہیبیس کارپس کی، حبس بیجا کی. یعنی ہماری مین پریئر ہے کہ آپ جو ڈیٹینیو ہے اسے پروڈیوس کریں، یا تو اس عدالت میں یا کسی پرچے میں، کسی کی کسٹڈی میں دکھائیں. یہ دو آؤٹ کمز ہوتے ہیں ایک حبس بیجا کی درخواست میں. دوسری بات کہ ہمیں کانڈکٹ بھی دیکھنا ہوگا پولیس اہلکاروں کا، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا، کہ جب تک ہم اس عدالت میں نہیں آئے، اس عدالت سے ہم نے رجوع نہیں کیا، ہمارا پرچہ درج ہی نہیں ہوا. اب اس سے اندازہ لگائیں اسد
15 तारीख को हमारी दरख्वास्त जाती है थाने में, 14 को ये जबरन लापता किए जाते हैं, 15 को दरख्वास्त जाती है, 16 को हम हब्से बेजा की दरख्वास्त फ़ाइल करते हैं, 16 को ऑर्डर जाता है, पुलिस आती है, 21 तारीख को 21 अगस्त को वो जाकर हमारा पर्चा दर्ज करते हैं 14 के वक़ुए के बारे में। 7 दिन बाद पर्चा दर्ज कर रहे हैं, पुलिस क्यों इतनी रिलक्टेंस थी? उनका अपना ऑफिशियल था। और असद, एक और इंटरेस्टिंग बात, तीसरी बात, कि जब उन्होंने पहला पर्चा अदालत में जमा कराया जिसे वो कह रहे थे ये कच्चा पर्चा है, उसमें उन्होंने तारीख ब वक्त वक़ुआ लिखा हुआ था 19 तारीख का, जबकि ये 14 तारीख का है। और उन्होंने FIR में, ये मैंने पहले चीज़ कभी नहीं देखी, कि FIR के अंदर उन्होंने ज़िमनी लिखी हुई थी। एसेंशली उन्होंने कहा हुआ था कि हमारी तहकीक के मुताबिक इधर कोई कैमरे नहीं है, जो उधर मौजूद थे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। पहले FIR दर्ज होता है कंप्लेंट के मवाद पर, फिर आप जाकर जो इन्वेस्टिगेशन करनी है आप करते हैं। ये सारा कॉन्डक्ट कोर्ट को देखना होगा, असेस करना होगा कि हमें पुलिस की मर्जी पर ना छोड़ें जो तहकीकात नहीं कर पा रही। और आप देख सकते हैं जिस तरह सईदा अरूज ज़ैनब का केस था, अहमद फरहाद जिसमें डेटेन्यू थे, उसमें भी ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यही बात की कि पर्चा अगवा का दर्ज हो गया है, लेकिन सेक्टर कमांडर के बयानात जहां हमारी एलिगेशन है उनसे आपने तफ्तीश की है या नहीं। और फिर इवेंचुअली उसी तरह वो प्रोड्यूस हुए थे एक FIR में। तो बात सिंपल सी ये है कि अगर पुलिस की ये हिम्मत होती कि वो जाकर सेक्टर कमांडर के बयान कलम बंद कर सकते होते, ISI और MI में जाकर तफ्तीश कर सकते होते, वेल एंड गुड। लेकिन क्योंकि ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये तारीख में नहीं हुआ हुआ, लिहाजा आप हाई कोर्ट से रजू करते हैं। और आखिरी बात जो बहुत ज़रूरी है असद, कि ये जो कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है जबरी गुमशुदगियों का, उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इसे ख़त्म आइनी अदालतें ही कर सकती हैं, क्योंकि आइनी अदालतों के पास ये जुरिस्डिक्शन है 199 के तहत कि वो डायरेक्ट करें, ना सिर्फ डायरेक्ट करें बल्कि एहतसाब भी करें। अगर आप देखें जजमेंट्स इस पे, इस ऑनरेबल कोर्ट की जजमेंट है कर्नल इनाम के केस में, जब उन्हें कस्टडी, आर्मी कस्टडी में भी प्रोड्यूस किया गया था, तब भी उन्हें रिलीज़ किया गया था, रिलीज़ का ऑर्डर आया था। इस तरह का मलिक गुलाम जिलानी केस है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जहां डिटेंशन ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया था, और क्योंकि उनकी रिहाई हो गई थी तो गवर्नमेंट ने ये बहस की थी सुप्रीम कोर्ट में कि जी अब तो उनकी रिहाई हो गई है तो ये अपील्स इनफ्रक्चुअस हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये इनफ्रक्चुअस नहीं हुए, हम फिर भी ये तयन करेंगे कि क्या ये इनकी जो कन्फाइनमेंट थी वो इलीगल थी या नहीं थी। तो ये बहुत ज़रूरी है कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी को एंड करने के लिए, क्योंकि ये एक मोहम्मद अकरम साहब का केस नहीं है, हज़ारों लोग पाकिस्तान में जबरन लापता हैं। मैं इसी इशू पर वापस आपके पास आता हूँ ईमान, और खुसूसन बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हादी से मैं ये पूछ लूँ, हादी ये कितना क्या लाइक जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि अडयाला जेल की कॉलोनी से वो एक ऑफिसर को उठा के ले जाते हैं, यूँ तो कल को कैदी निकाल के ले जाए, अगर इतना ही सादा मामला है कि कोई भी वहाँ से जाके, क्या ये मुमकिन है कि आप ऑफिसर्स की कॉलोनी है, वहाँ पे कैमरे नहीं है, क्या वहाँ पर कोई बगैर इजाज़त रैंडम अंदर दाखिल हो सकता है और इर्द गिर्द के ऑफिसर्स बॉदर ही नहीं करें, कोई सिक्योरिटी बॉदर नहीं करे कि हमारा एक ऑफिसर आप उठा के ले जा रहे हैं? क्या ये मतलब ये डाइजेस्ट होने वाली बात है? और फिर 7 दिन लगे पुलिस को ये FIR देते हुए, अपने एक ऑफिसर के FIR में 7 दिन लग जाए पुलिस को? बिल्कुल डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है असद। और आप ये देखें कि ये वही अडियाला जेल है जहाँ चिड़िया नहीं पर मार सकती। यहाँ पे सहाफ़ियों को, वकला को रसाई हासिल नहीं है। आम आदमी के साथ तो बहुत बुरा होता है, और हर चीज़ का वहाँ पे रेट है, हर काम कराने का, हर आम सहूलत जो बुनियादी हकूक़ के तौर पे मिलनी चाहिए थी रूल्स में, उसके लिए भी। और वकला और सहाफ़ी हाई कोर्ट से ऑर्डर ले के थक गए आते हैं, उन्हें फिर भी नहीं मिलने दिया जाता। तो ये अडियाला जेल तो ऐसा लगता है कि किसी खुफिया एजेंसी का ज़ाती हुकूमत खाना बन के रह गई है, कि वो वहाँ लोगों को रखते हैं, वो वहाँ लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं, उनको उनके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करते हैं, और उसके बाद दिल किया तो एक ऑफिसर को वहाँ से उठा के ले गए दिन दहाड़े। तो आप अंदाज़ा कर लें इस बात का कि, और पुलिस का कंडक्ट आपके सामने है, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, रूल्स बहुत सिंपल हैं जो पूरे पाकिस्तान में हर थाने में अप्लाई होते हैं। मगर कभी कभार जब यहाँ हम बात करते हैं कोई होली काउस की, बल्कि काओ कहना भी बेरुमती होगी काओ की, ये कोई मुकद्दस जानवर हैं जिनकी बात की जाए, तो वहाँ पे कानून अपना रूट ही बदल लेता है, ड्यू कोर्स नहीं लेता कि आपने FIR में हमने सिर्फ शक का ज़ाहिर करना है। हम एक जुर्म कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम शक का इजहार करेंगे, और पुलिस का काम है कि हम जिस पर शक कर रहे हैं उसको शामिल तफ्तीश करें, उनके बयान रिकॉर्ड करें,
اور اس کے بعد انویسٹیگیشن میں جو کرنا ہے وہ انویسٹیگیٹری ادارہ ہے, اس کی مرضی ہے, اس کے پاس اختیار ہے. مگر یہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی ایسے, یہاں پہ تو صرف مدعی کو تنگ کیا جاتا ہے, صرف کمپلیننٹ کو ہراساں کیا جاتا ہے. تو یہ بہت تفتیشناک ہے. اچھا, اور یہ جس انداز میں ہوا, لائک میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں جگہ جگہ پہ کہ جی وہ محمد اکرم جسے کہتے ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں, وہ جی عمران خان کا یہ, فیض حمید کا وہ فلانا, وہ فلاں بات مان گے, فلاں مان گے, ٹھیک ہے, اتنا کچھ کھلے عام چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ایوری بڈی نوز پیٹرن نظر آ رہا ہے کہاں پہ ہے محمد اکرم اور کس کے پاس ہے, لیکن یہاں پر پولیس وہ تفتیش کرنے سے اپنے ایک آفیسر کے لیے کتنی کمزور وردی ہے پولیس کی. یہاں پر کیا اس ملک میں ایک ہی وردی ہے جو میٹر کرتی ہے؟ یہ وہ اقدام ہیں اور یہ وہ ایگزامپلز ہیں جن سے ریاست کی ریٹ ختم ہوتی ہے. یہ وہ اقدام ہیں جن سے عوام یونیفارم پولیس آفیسر کو کچھ سمجھے گی نہیں. اور یہ وہ اقدام ہیں لوگوں کے گھروں میں کودنے اور گھسنے والے جن سے لوگ اب قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے. اگر وہ پولیس سے بھی نہیں بھروسہ کر سکتے, اگر پولیس بھی ان کی مدد کو نہیں آئے گی تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اور اسپیشلی وہ پولیس جو اپنے آفیسر کی مدد نہ کر سکے, اپنے آفیسر کی مدد نہیں کرے گی. اور آپ دیکھیں کہ یہ الزام ڈائریکٹلی ریاستی اداروں کی خفیہ ایجنسی کے اوپر جب ہو اور اس کے بعد پولیس انویسٹیگیٹ کری ہو, جو کہ ریاست کا ہی ادارہ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس پہ کس کا کنٹرول ہے اور وہ کس طرح سیاسی دباؤ میں کام کرتی ہے, تو اس کے بعد تو صرف آئینی عدالتیں ہی رہ جاتی ہیں, ایک انڈیپینڈنٹ نیوٹرل ایڈجوڈیکیٹر جو اس معاملے کو سن سکتی ہیں, سمجھ سکتی ہیں. اور اس سینس میں بہت ضروری ہے کہ پولیس کو تابع کیا جائے, پولیس کو باورا کرایا جائے بار بار کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے, جو کہ آپ ہر کیس میں نارمل روٹین میں کرتے ہیں, مگر یہاں پہ اپنی روٹین نہیں فالو کر رہے. یہاں پہ آپ جو ہے وہ شرماتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں, اپنی نوکریاں پکی کرنا چاہتے ہیں, سروس دینا چاہتے ہیں کسی کو, تو آپ ایسے کرتے ہیں. تو یہ بالکل اس طرح نہیں چلے گا. ان کو یہ بات آئینی عدالتیں باور کرائیں گی اور ان کو بتائیں گی کہ کس طرح تشویش ہوتی ہے, کس طرح انویسٹیگیشن کا پارٹ بناتے ہیں, کس طرح کس نے جا کے وہاں پہ کس سیکیورٹی انچارج کا جو گیٹ پہ کھڑے تھے بیان ریکارڈ کیا, آج پرچے کو کتنے دن ہو گئے ہیں, کس نے وہاں پہ نقشہ بنایا. یہ روٹین کے معاملات ہیں, پولیس کو اچھی طرح پتہ ہے کیا کرنا ہوتا ہے. اچھا ایمان, میں ہدیہ کو واپس بھی آتا ہوں. مجھے یہ بتائیے, ایک تو پہلے سب سے پہلے ہم وہ کنٹروورسی ایڈریس کر لیتے ہیں کہ بلوچستان میں جو سوسائڈ بامبنگ کرنے والی محل ہیں, کیا یہ وہی محل ہیں جن کے لیے جو لاپتہ تھیں تو آپ نے آواز اٹھائی, کیا یہ وہی ہیں یا یہ کوئی اور ہیں؟ ذرا کائنڈلی اگر آپ بتا سکیں. اسد, اب تو کافی وضاحت ہو گئی ہے اس بات کی, اور اگر کسی کے پاس آنکھیں ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دونوں تصویریں بالکل مختلف ہیں, ان کے فیسز میچ ہی نہیں کرتے, نیکڈ آئی کو یہ نظر آتا ہے. تو یہ وہ ماحول نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو اس سے بھی زیادہ ضروری بات ہے کہ اگر یہ وہ ماحول ہوتی بھی تو ہمارا اس کے لیے اس وقت جب وہ جبراً لاپتہ تھی آواز اٹھانا ایک جرم نہیں ہے. اور یہی پریکٹس ہے جس کے خلاف ہم پہلے دن سے کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کو جبراً لاپتہ نہ کریں, ماورائے عدالت قتل نہ کریں, بلوچوں کی مسخ شدہ لاشیں نہ پھینکیں. اگر آپ یہ پریکٹس کنٹینیو کریں گے, ہم تو تھک گئے ہیں یہ بات کہہ کے کہ آپ ریکروٹمنٹ مزید بڑھا رہے ہیں سیپریٹسٹ گروپس کی جب آپ اس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں, کیونکہ پھر لوگ خود, اور یہ ان کی مینٹالٹی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اپنے آپ کو اس طرح, جس طرح ابھی پہلے بھی 2 خواتین تھیں جو اپنی فیملیز چھوڑ کر سوسائڈ اٹیکرز بنی, کیا وجہ تھی؟ وہ پڑھی لکھی خواتین تھی, کیا وجہ تھی؟ وجہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. عورتوں کو جبراً لاپتہ کیا جاتا ہے, بچوں کو جبراً لاپتہ کیا جاتا ہے. تو کیا رائٹ ٹو لیو ود ڈگنیٹی ہے بلوچستان میں؟ اچھا اب ذرا, کیونکہ یہ جو محل بلوچ جن کے لیے آپ آواز اٹھا رہی تھی, شاید وہ کسی اور شہر سے ہیں, یہ کسی اور شہر سے ہیں, وہ میرڈ تھیں, یہ میرڈ نہیں ہے, ذرا تھوڑا آپ ایکسپلین کر. جی بالکل, جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ یہ والی جو ماحل بلوچ ہیں, یہ آئی بلیو اسٹوڈنٹ ہیں, ایک یونیورسٹی میں تھی, اور جو دوسری ماحل بلوچ ہیں جن کے لیے آپ نے آواز اٹھائی. جی نہیں, یہ جو دوسری ماحل بلوچ ہے جن کے لیے میں نے آواز اٹھائی تھی, جنہیں سی ٹی ڈی کی کسٹڈی میں ان کا انٹرویو لیا گیا تھا, وہ ماحل بلوچ 3 بچوں کی ماں ہے اور وہ نہیں اس سوئسائڈ اٹیک میں انوالو تھی. بٹ اگین اسد, میں کہوں گی کہ یہ پروپیگنڈا کو ہمیں اتنا اٹینشن نہیں دینا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل جب سے یہ چیزیں بلوچستان میں ہو رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک پلان کے تحت کیا جا رہا ہے, ایک سچویشن ایسی مزید پیدا کرنے کے لیے کہ جو ہم ان کے وسائل پر اور ان کے لوگوں پر ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ ہم برقرار رکھ سکیں. یہ تو بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. اور اب یہ باتیں کرنا, جس طرح خواجہ آصف صاحب کی میں نے ٹویٹ دیکھی, اور یہ سارے جو پی ایم ایل این کے اب لگے ہوئے ہیں فارم 47 والے, وہ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ او یہ مسنگ پرسنس کا ایشو ڈرامہ ہے.
آپ کی وجہ سے دہشت گردی پھیل رہی ہے کیونکہ آپ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور پھر آپ توقع کرتے ہیں کہ سب خاموشی سے بیٹھ جائیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اچھا، انفیکٹ اسد ان لوگوں کو ریاست کو شکر ادا کرنا چاہیے مارنگ بلوچ ایسی خواتین کا جنہوں نے بندوق نہیں اٹھائی, جو ابھی تک پیسفلی ریزسٹ کر رہی ہیں. خدا را ان کی بات سن لیں, ان کے لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈز اور گریونسز ریڈریس کر لیں, نہیں تو آپ خود دروازہ بند کر رہے ہیں پیسفل ریزسٹنس پر. اچھا ہادی، یہ کتنا لائک آپ کو لگتا ہے کہ یہ آرام سے کہہ دینا کہ اوہ سمی دین بلوچ کیوں نہیں مذمت کرتی, مہرنگ نہیں کرتی. مہرنگ کا باپ آپ نے مارا ہوا, سمی کا باپ اب تقریباً 17-18 سال ہونے والے ہیں لاپتہ. وہ بچی جوان سڑکوں پہ اپنا باپ مانگتے ہوئی ہے, اور آپ کھڑے ہو کے ٹویٹ شروع کر دیں اوہو مذمت کرو. ڈز دیٹ میک سینس اور دس ایزی؟ کس منہ سے یہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں؟ یہ ان کی کیا جسارت ہے ان کی کہ اس قسم کی لا قانونیت, قتل و غارت, ایک خطے کو انہوں نے تباہ کر دیا پورے کے پورے, اور اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ لوگوں سے جسٹیفیکیشن مانگتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں کنڈیم کریں ان کو. بلوچستان میں اگر کسی کا خون بہے گا, چاہے وہ فورسز کا ہو, چاہے وہ پیسفل سویلینز کا ہو, چاہے وہ ان افراد کا ہو جنہوں نے اب اسلحہ اٹھا لیا تنگ آ کر, وہ خون ہم تلاش کریں گے ریاست کے ہاتھوں پہ. ریاست ذمہ دار ہے اس سارے چیز کی, ریاست ذمہ دار ہے اس چیز کی کہ لوگوں کو اس نے پش کیا اس حد تک کہ ایک اتنے بڑے طبقے نے ایک صوبے میں اسلحہ اٹھا لیا. لوگ ایسے تو اسلحہ نہیں اٹھاتے, لوگ خود کش حملہ اس طرح تو نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی ناکامی ہے, ریاست کا فیلئر ہے, اور اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اس صوبے میں جس کے بعد ریاست کی پرائورٹی کیا ہے کہ ریاست نے پروپاگینڈا کرنا ہے ان افراد کے خلاف جو اس کو شیشہ دکھاتے ہیں. ریاست نے پوری منظم سکیم چلانی ہے سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, ہر جگہ, نہ صرف کہ اپنے وزراء کے ہاتھوں بلکہ اپنے ٹاؤٹس کے ہاتھوں بھی. اب وزراء کا بھی اسٹیٹس ٹاؤٹس والا ہو گیا کہ ان کو پرچی آتی ہے کہ چلو یہ ٹویٹ کر دو, چلو فلانے پہ ٹیگ کر دو, چلو فلانے کا لنک فلانے سے بنا دو, اور جھوٹی خبریں پھیلاؤ, مس انفارمیشن. آپ دیکھنا فارم 47 کی اپنی لاسٹک کی شلوار پہنی ہو تو یہی حال ہوتا ہے. ایسی ہوتا ہے جب آپ کی فوٹنگ نہ ہو, آپ کی مورل سٹینڈنگ نہ ہو, تو پھر آپ ٹاؤٹس کی طرح ہی کام کرتے ہیں. اور وہ ٹاؤٹس جو ہیں وہ آج میر صاحب کے خلاف, آپ کے خلاف, ایمان کے خلاف کس قسم کی بکواس کر رہے ہیں. اس کو بکواس کے علاوہ کچھ اور کہا نہیں جا سکتا. بہت شکریہ ہادی. میں ایک چیز کچھ ایک ایڈیٹوریل نوٹ ضرور دینا چاہوں گا اس کے اینڈ میں, کیونکہ تنقید ہو رہی ہے, سب کہہ رہے ہیں جی وہ فلاں نہیں کر رہا, فلاں نہیں بات کر رہا. میں پوری ایمانداری سے سمجھتا ہوں اس وقت بلوچستان میں امن لانے کی کنجی مہرنگ بلوچ, سمی دین بلوچ, سائرہ بلوچ, مہلب بلوچ, مہذیب بلوچ, ان بیٹیوں کے ہاتھ میں ہے. ریاست کو یہ سمجھنا ہوگا, آپ ان کو دھمکا کے یہ نفرت انگیز مہم چلا کر اپنے جو جرائم ہیں لوگوں کو لاپتہ کرنے کے, ان پر پردہ نہیں ڈال سکتے. یہ دو مختلف لوگ ہیں جو ملیٹنسی کر رہے ہیں. میں نے ساری عمر خون کسی کا بھی بہا ہے, میں نے مذمت کیا, میں نے ہمیشہ عدم تشدد کے فلسفے کی وکالت کی ہے. اگر میں بلوچ مسخ شدہ لاشوں کی مذمت کر سکتا ہوں تو میں وہاں پر چاہے وہ ایران جانے والے جو پنجابی ہیں ان کا قتل ہو یا کسی کے, میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. لیکن آپ یہ کہنے لگ جائیں کہ ان کے جو ملیٹنٹس ہیں اس کی وجہ سے آپ ان پرامن بلوچ بچیوں کی جو اپنے رائٹس مانگ رہی ہیں, کوئی اپنا باپ مانگ رہی ہے, کوئی اپنا بیٹا مانگ رہی ہے, کوئی اپنا بھائی مانگ رہی ہے, آپ ان کی مذمت شروع کر دیں, ان کی کاز کو ڈسکریڈٹ کرنے لگ جائیں, آپ مسنگ پرسن کے مسئلے کے اوپر آپ جسے کہتے ہیں گرد اڑانے لگ جائیں. یہ بالکل ناقابل قبول ہے. اور جتنی مرضی آپ اس قسم کی پروپیگنڈا مہم چلا لیں حامد میر صاحب کے خلاف, ایمان مزاری کے خلاف, یا دوسرے جو لوگ ندا کرمانی ہوگی, یہ جو لوگ بات کرتے ہیں بلوچ لاپتہ افراد کے لیے, ان لوگوں کے رائٹس کے لیے, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر واقعی تبدیلی لانی ہے, ریاست سنجیدہ ہے. اختر مینگل صاحب اور دیگر کمیٹیوں نے بار بار ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ اس کا حل کہاں ہے. افراز صاحب خٹک صاحب, فرت اللہ بابر صاحب, ان کی رپورٹس جا کے پڑھ لیں, ان کی رپورٹس میں آپ کو حل ملے گا. آپ کو حل مہرنگ بلوچ کے پاس ملے گا. مہرنگ بلوچ اور ان کے خلاف مہم چلا کے آپ کو حل نہیں ملے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.